السلام علیکم، دکھا رہی آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ لوکی کہندے منو لڑاکی وشا ندیم کے کرم سے لکھا گیا۔ اس کا دوسرا حصہ حاضر ہے۔ ناشتہ کر کے وہ اوپر چھت پر آئی تو سامنے ہی امی پریشان سی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم امی، کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہیں؟ وہ پلیٹ میں پڑے آدھ چھیلے مالٹے کو مزید چھیلنے لگی۔ رابی، ہیرا کی طلاق ہو گئی، امی نے کہا تو ان کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ رابی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ہیرا باجی؟ اپنی ہیرا باجی؟ مگر امی، ان کی شادی کو تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا۔ صدمے کی انتہا تھی۔ ہاں یہی تو، وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ کچھ دن پہلے اسے شادی کر کے گھر لے آیا اور ہیرا گھر واپس آ گئی۔ اس نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ ہاں اتنی پیاری صبر والی بچی ہماری، نصیب بھی کیا کھیل کھیلتے ہیں، امی نے افسوس سے کہا۔ کتنے دوغلے نکلے وہ، جس طرح سے ہیرا باجی کے ساتھ ان کا رویہ تھا نا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی حرکت کریں گے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سمرین کا فون آیا تھا کچھ دیر پہلے، وہی بتا رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہارے ابو کو بھی نہیں پتہ، ورنہ وہ ذکر ضرور کرتے۔ بھائی صاحب تو بہت غصے میں، سمرین بتا رہی تھی کل ہی کاغذ آئے ہیں۔ امی نے مالٹوں کی پلیٹ کو ایک سائڈ پر کر دیا اور چارپائی پر اوپر ہو کر بیٹھ گئی۔ بیچاری ہیرا باجی کا کیا حال ہوگا؟ امی، کتنے برے لوگ ہیں وہ، ذرا شرم نہیں آئی انہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے رونا شروع کیا تو امی بوکھلا گئی۔ اللہ رابی، تم کیوں رو رہی ہو؟ حوصلہ رکھو بیٹا، یہ سب تو قسمت میں لکھا تھا۔ اچھا ہوا کہ وقت پر ان کی اصلیت کھل گئی۔ جوان جہان بچی ہے، دوبارہ گھر بسا لے گے اس کا۔ شکر ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ امی نے اسے سینے سے لگایا مگر پھر بھی وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اب وہ امی کو کیسے بتاتی کہ اس کے ساتھ پھر محبت کا دھوکہ ہو گیا تھا۔ چلتے ہیں نوید لاہور کی جانب، جہاں نوید صاحب اس وقت اپنے چھوٹے بھائی دانیال کے گھر پر موجود چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ویسے بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کا، آپ بھابھی کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ بیٹوں کی شادی ہو گئی، اب وہ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ سمینہ دانیال کی بیوی نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانی، تمہارے پاس میں ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے بھائی کی طرف رخ موڑا۔ جی جی بھائی، حکم کریں۔ وہ بھی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ جو اپنا برخودار ہے نا حذیفہ، اس کے لیے ایک بڑا اچھا رشتہ ملا ہے۔ میں بات تو کر کے آیا ہوں مگر سوچا کہ پہلے تم سے پوچھ لوں کہ بچے کا کوئی اور ارادہ نہ ہو۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو حذیفہ بھی اپنا نام سن کر کمرے سے باہر آ گیا۔ ارے واہ بھائی صاحب، کون ہے لڑکی، کہاں رہتی؟ یہ لڑکا تو قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ اتنے مہینے سے کہہ رہی ہوں کہ اب شادی کر لیں مگر انکار کیے جا رہا ہے۔ یہ بھی نہیں بتاتا کہ کوئی پسند ہے تو اسے اس کے گھر ہی لے چلیں۔ ابھی سمینہ بیگم بول رہی تھی کہ حذیفہ بھی درمیان میں کہا، مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے اس بات کو رہنے دے۔ وہ یہ کہہ کر واپس جانے لگا کہ تایا ابو کی بات سن کر رک گیا۔ وہ بھی یہی کہتی کہ شادی نہیں کرنی، اس لیے تو تمہارا رشتہ لے کر جانے کا سوچا ہے۔ تم دونوں کی سوچ بالکل ایک سی ہے، وہ بہت اچھی جوڑی رہے گی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مگر وہ ہے کون؟ دانی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ احسن کی بڑی بیٹی رابی، اور رابیل کا نام سن کر تو سمینہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ رابیل تو بڑی ہی پیاری بچی ہے، 5 سال پہلے جب آئی تھی تو مجھے تو تب بھی پسند آ گئی تھی۔ اتنی معصوم اور تمیز دار بچی۔ سنیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس اتوار کو چلیں؟ انہوں نے شوہر سے پوچھا، جنہوں نے کندھے اچکا کر اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ اور بیٹا؟ وہ تو سرے سے ہی انکاری تھا۔ بالکل بھی نہیں، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی نوید صاحب کی طرف دیکھنے لگے۔ اتوار کو جانے کی تیاری کرو تم لوگ، اور اسے گھسیٹ کر لے جاؤ ساتھ۔ رابی بہت اچھی بچی ہے اور بالکل اس کے مزاج کی ہے، باقی جب ملیں گے تو خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں خوب جمے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہلکا سا کہکا لگایا تو دونوں بھی مسکرا دیے، جبکہ وہ اندر بیٹھ کر سب سن رہا تھا۔ اب یہ نئی مصیبت ہے، کون ہے یہ رابی؟ اس کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا، مگر تایا ابا کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ہیرا باجی کی طلاق کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ پورے خاندان میں ایک وہی تو اسے سب سے اچھی لگتی تھی۔ ہیرا باجی خاندان کی سب سے سلجھی ہوئی اور تمیزدار بچی تھی۔ بچپن سے انہیں بہت کم بولتے دیکھا تھا، مگر جب وہ بولتی تھی تو کچھ ایسا سیکھنے کو ملتا کہ ان کا بولنا اچھا لگتا تھا۔ رابی ان سے بہت متاثر تھی، وہ اکثر ان سے باتیں کیا کرتی تھی۔ شادی کے بعد ان سے اچھی گپ شپ لگ جایا کرتی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو ان سے بات ہوئی تھی، سب ٹھیک تھا، وہ خوش تھیں۔ تو کیا انہیں رابی کی نظر لگ گئی تھی؟ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ رابی،
یہ تم صبح سے وقفے وقفے سے کیوں رو رہی ہو؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ سینی اس کے کمرے سے باہر گزر رہی تھی کہ مکمل مگر دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس نے رابی کو روتے دیکھا اور پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی جی بھر آیا تھا، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ رابی، کیا ہے؟ امی بھی پریشان اور ابھی بھی جب سے آئے ہیں خاموش ہے۔ بتاؤ نا رابی، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سینی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ سینی، ہیرا باجی کی طلاق ہو گئی ہے، ان کے شوہر نے دوسری شادی کر کے انہیں طلاق دے دی۔ یہ بتاتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی اور زینب بھی صدمے کی کیفیت میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ آخر کیوں، کیسے؟ ہیرا باجی تو اتنی اچھی تھی، تو پھر؟ امی کہتی ہیں کہ یہ سب ان کا نصیب تھا، اگر نصیب پر ہمارا بس نہیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ اس نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگایا اور سینی نے اسے ویران آنکھوں سے دیکھا۔ تم اتنا مت سوچا کرو رابی، اللہ اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ اچھا ہوا نا کہ اس دوکھلے انسان سے چاٹ چھوٹ گئی، ورنہ ساری زندگی ہیرا باجی دکھ میں رہتی۔ اب پلیز تم رونا بند کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ سینی یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور رابی اسے جاتا دیکھتی لگی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ کر گئی تھی، مگر بس یہاں پر آ کر وہ اٹک جاتی تھی۔ بھولے نہیں اجڑے ہوئے گلشن کی بہاریں۔ ہاں یاد ہے وہ دن کہ ہمارا بھی خدا تھا۔ نوید کا فون آیا تھا۔ احسن صاحب نے ایک لمبا وقفہ لیا۔ سب خیریت؟ سلیخا بیگم نے ان کے چہرے پر کچھ کھوجا۔ وہ اپنے بھتیجے کے لیے ہماری رابی کا رشتہ لانا چاہتا ہے۔ ابھی وہ بتا رہے تھے کہ سلیخا بیگم نے درمیان میں ہی کہا، آپ فی الحال انہیں منع کر دیں، ایک بیٹی کا گھر اجاڑو تو دوسری کا کیس دل سے بچاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ احسن صاحب نے خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب زلیخا اس گھر میں نئی بیاہ کرائی تھی تو ہیرا نے نیا نیا بولنا شروع کیا تھا۔ وہ زلیخا کی اولاد نہیں تھی، مگر انہوں نے اسے اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ تو ان کی پہلی بیٹی تھی، تو پھر وہ کیسے اس کے اجڑے گھر پر اپنی سگی بیٹی کا گھر بساتی؟ ہیرا باجی کی طلاق کے بعد رابی نے شادی نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ باجی سے ملنے اپنے پرانے گھر گئی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اس محلے کا رخ کیا تھا۔ وہ رکشے سے اترے اور کرایہ پکڑا کر ڈور بیل بجائی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا تو سامنے ہیرا باجی کا چھوٹا بھائی احمد کھڑا تھا۔ ارے رے، دیکھو تو کون آیا ہے، رابعہ جدھر کا راستہ کیسے بھولی؟ انہوں نے اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ یوں ہی بس سوچا کہ سب سے ملا، اتنا عرصہ ہوا کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ تائی امی کی طرح اور باقی سب؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امی اور چاچی کچن میں اور باقی سب ادھر ہی کہیں ہیں۔ وہ ہنسا اس کو ساتھ لیے لاؤنج میں لے آیا۔ سامنے ہیرا بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ رابی کو دیکھ کے اس کے چہرے پر بے یقینی کے ساتھ خوشی بھی نظر آنے لگی۔ رابی تم کیسی ہو، کب آئی؟ انہوں نے فوراً سے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ رابی ان کو یوں دیکھ کر بہت حیران تھی، کہ جیسے ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یعنی 1 مہینے میں سب ٹھیک ہو گیا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بس ابھی ہی آئی ہوں۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ہیرا نے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر اپنے برابر بٹھایا۔ میں بالکل ٹھیک، اور تمہیں دیکھ کر تو اور بھی اچھی ہوگی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، مجھے اتنی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ وہ مسکرا رہی تھیں، وہ اسے دیکھ کر حقیقتاً بہت خوش تھیں۔ باجی اسے چائے پانی تو پوچھیں کہ بس باتوں سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ احمد نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ پیچھے سے تائی امی آ گئی۔ ارے کیوں نہیں ضرورت، اتنے عرصے بعد آئی ہو، کھانا بغیر کھائے بغیر تو میں نہیں جانے دوں گی۔ رابی نے اٹھ کر انہیں سلام کیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہیرا باجی کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے بہت سی باتیں بتا رہی تھی اور بس حیرت سے انہیں دیکھ اور سن رہی تھی۔ باجی کیا واقعی ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر ہیرا کے چہرے سے 1 سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ غائب ہوئی، مگر پھر اس نے مسکرا کر کہا، ہاں رابی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ میں سچ میں یہاں افسوس کرنے نہیں آئی اور نہ ہی آپ کے زخم تازہ کرنے، لیکن آپ بدلی بدلی سے لگ رہی ہیں۔ آپ پہلے تو بے وجہ اتنا نہیں ہنستی تھی۔ رابی کے کہنے پر ہیرا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ کیا یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ وہ رشتہ اچھے وقت میں ختم ہو گیا، میں اس اذیت سے بچ گئی؟ لیکن آپ تو بہت خوش تھی نا اس رشتے سے؟ رابی نے حیرت سے پوچھا۔ خوش؟ جھوٹ بولتی تھی میں رابی۔ پہلے دن اس انسان نے مجھے اپنی من پسند لڑکی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سمجھ سکتی ہوں تم اس اذیت کو؟ میں نہیں چاہتی تم اس کو سمجھو۔ پہلے دن سے آخر تک میں جھوٹ بولتی رہی کہ میں خوش ہوں، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ اس انسان نے اپنی ماں کی خوشی کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اسے آزادی مل گئی۔ ٹھیک 2 مہینے بعد وہ اس لڑکی کو بیاہ کر لے آیا۔
मैं अभी अपना रिश्ता चला लेती। मशरक़ी औरत हूँ ना, हमें शुरू से यही सिखाया जाता है कि घर बना कर रखना चाहिए, घर के मकीन जैसे भी हों। मैं तो रह लेती, मगर वो मुझे नहीं रखना चाहता था। मैं घर अपनी मर्ज़ी से नहीं आई थी, उसने मुझे झूठ कहकर यहाँ भेजा, और यहाँ आते ही मुझे एक तोहफ़ा मिल गया जो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। वो बहुत आराम और पुरसकून लहजे में उसे सारी बात बता रही थी। इनकी बातों में तंज नहीं था और ना ही लहजा सख्त था। राबी सारा किस्सा सुनकर बहुत हैरान थी। तो क्या ऐसे लोग भी होते हैं? उसने सोचा। शादी ना करने का फ़ैसला मज़ीद पुख्ता हो गया। उसने कुछ नहीं कहा था जवाब में। हीरा ने खुद ही मौजू बदल दिया और फिर वो दिन देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करती रही। 3 माह बाद कमर पर दुपट्टा बांधे वो पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। अल्लाह जाने कौन आ रहा था जिसके लिए अम्मी सुबह से सफाइयाँ करवा रही थी। अम्मी बता भी दे कौन आ रहा है। जाले उतार उतार कर मेरे हाथ दुख गए हैं। सैनी जो सोफे पर चढ़कर छत से जाले उतार रही थी उसने दिहाई दी। सारी सफाई कर लो फिर बताऊंगी, अम्मी ने खूब मज़े से कहा। अम्मी सच सच बताए, कहीं शकीला फूफो तो नहीं आ रही, वो भी अपनी पूरी पलटन के साथ? राबी झाड़ू फेंक कर इनके करीब आकर बैठ गई। अम्मी आप इनके लिए मुझसे जाले उतरवा रही हैं, सैनी तकरीबन चीखी। शर्म आती है तुम दोनों को? अम्मी ने दोनों को घूरा। सैन, पिछली बार भी मेरे खिलौने तोड़ गया था अम्मी, मैं अपनी चीज़ें समेट लूँ। उन्होंने अपना टैब साइड पर रखा और अपने कमरे में भागा। ज़रा जो तुम लोगों में शर्म हो, बाप ने सुना तो कितना बुरा लगेगा इन्हें कि कैसे तुम लोग फूफो के आने से तंग हो। नहीं आ रही वो बेचारी, कोई और आए। जाओ जाकर काम करो। उन्होंने अपनी सारी औलाद को देखा जो फूफो के आने पर बिल्कुल भी खुश ना थे। होते भी कैसे? वो जब भी आते थे इतने सारे शिकवे शिकायतें साथ लेकर आती थी जो इनमें से किसी को भी पसंद नहीं थे। नवीद भाई की फैमिली आ रही है, अम्मी ने किचन में जाते हुए हंसकर बताया। याहू, वो सब एक साथ चीखे। अंकल नवीद का नाम सुनते ही उन्होंने घर का कोना कोना चमका दिया था। राबी किचन संभाल चुकी थी और वह तमाम खाने जो उन्हें पसंद थे वो तैयार कर चुकी थी। जोहर का वक्त हुआ तो अम्मी किचन में आई, जहाँ राबी बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटे दुपट्टा कमर के गिर्द बांधे हांडी का नमक चख रही थी। अम्मी देखे नमक ठीक है या और डालूं? उसने उन्हें देखते ही चम्मच उनके आगे किया। हांडी तुम बता रही हो तो नमक का अंदाज़ा भी तुम ही करो। अच्छा तुम जाओ नमाज़ पढ़ो, कपड़े बदलो, बाकी काम मैं देख लेती हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। वैसे कोई ख़ास काम रहता नहीं है, लेकिन आप सारा देख लें, कोई चीज़ कम तो नहीं। ये कहते हुए उसने पानी का गिलास भरा और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। कितनी बार कहा एक सांस में पानी ना पिया करो। वो खफा हुई। प्यास लगी थी, सूप से चूल्हे के आगे खड़ी गिलास सिंक के पास रखकर वो किचन के बाहर निकल गई। या अल्लाह रहम फरमाना हम पर। अम्मी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। मगर इस दुआ का मकसद क्या था? ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। यकीनन मेहमान आ चुके थे। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और मुस्कुराती हुई उसकी तरफ जाने लगी कि अम्मी ने रास्ते में ही रोक दिया। कहाँ जा रही हो? अंकल नवीद से मिलने। मगर वो तो आए ही नहीं। अब वक्त आ गया था कि राह से पर्दा उठा दिया जाए। वो नहीं आया तो फिर कौन आया है? उसने नासमझी से पूछा। इनके छोटे भाई की फैमिली आई है, वो तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लाए। उन्होंने डरते डरते उसे बताया। अम्मी? वो हैरत से कुछ कहती कि उन्होंने चुप रहने का इशारा किया और वह वहाँ से चली गई। उसने एक नज़र उन्हें जाते देखा और दूसरी नज़र ड्राइंग रूम की तरफ देखा, जहाँ से अब भी बातों की आवाज़ें आ रही थी, मगर इनकी सुनने की समाज जैसे माफ होने लगी। उसकी आंखें धुंधलाई, मगर खुद पर काबू पाते वो वापस अपने कमरे में चली गई। तो ये वजह थी इतनी तैयारियों की। उसे पर्दे में रखा गया था। वो रोना चाहती थी, मगर वो रो भी नहीं सकी थी। कुछ देर बाद खाने का दौर चला, मगर वो तब भी बाहर ना आई। एहसन साहब ने काफ़ी बार इशारों में इसके बारे में पूछा, मगर जुलैखा बेगम की खामोश नज़रें ने इन्हें बता दिया कि राबी सब जान चुकी है। एहसन भाई हम सबसे मिले हैं, मगर राबी बेटी नज़र नहीं आई। क्या वो घर पर नहीं? समीना बेगम ने पूछा। नहीं, वो घर पर ही हैं, बस पढ़ाई और नौकरी में उलझी रहती हैं। मैं बुलवाता हूँ उसे। उन्होंने ये कहकर बीवी की तरफ इशारा किया, जिसे समझकर उन्होंने ज़ैनब को उसे बुलाने भेजा। नवीद भाई बता रहे थे कि वो पढ़ाई और नौकरी के मामले में बहुत संजीदा है, मगर इसे नौकरी की क्या ज़रूरत है? दानियाल साहब ने अपना हिस्सा डाला। बस इसे शौक था कि अगर हुनर है तो इसे इस्तेमाल भी किया जाए, इसलिए नौकरी कर रही है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा तो बाकी सब भी ज़रा मुस्कुराए। जुलेखा बेगम फ़िक्रमंदी से इसके कमरे की तरफ देख रही थी कि कहीं वो आने से इनकार न करते,
اس سب میں اگر کوئی انسان بیزار و متجسس نظر آ رہا تھا تو وہ تھا حذیفہ دانیال۔ اسے بھی یہاں جھوٹ بول کر لایا گیا تھا، جس پر اسے شدید غصہ تھا اور وہ بس واپس جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہی رابعہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس نے احسن صاحب کو کہتے سنا، ارے آ گئی ہماری رابعہ۔ ان کے ساتھ ساتھ زلیخا بیگم نے بھی سکون کا سانس بھرا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رابعہ تو بالکل ویسی کی ویسی جیسے 5 سال پہلے تھی۔ سمینہ بیگم اٹھ کر اس سے ملی۔ اب فرق یہ ہے کہ ہماری رابعہ سافٹ ویئر انجینئر ہے۔ ابو نے مان سے کہا تو وہ بس مسکرا دی۔ آپ بھی کمپیوٹر میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ بھائی بھی کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ آپ لوگ یہ کورس کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ رامین، حذیفہ کی چھوٹی بہن نے رابعہ سے کہا تو مسکرا کر اسے جواب دینے لگی۔ سبھی اس کی طرف متوجہ تھے سوائے اس ایک انسان کے جسے یہاں پر اس کے لیے لایا گیا تھا۔ کھانے کے دوران باتیں ہوتی رہیں مگر ایک بار بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رامین نے رابعہ سے گھر دیکھنے کی فرمائش کی تو وہ اور ذہنی اسے گھر دکھانے لگے۔ اس سب کے دوران وہ بس اپنے بھائی کی تعریفیں ہی کرتی رہی تھی، جس میں اس نے حذیفہ کی ساری پسند اور ناپسند رابعہ کو بتانا ضروری سمجھا، اور رابعہ کا شیطانی دماغ جاگ گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا وقت ہوا تو رابعہ سے چائے کی فرمائش کی گئی، جو پہلے ان کے چائے میں زہر گھولنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ کچن میں چلی گئی اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ چائے کی ٹرالی سجائے ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ اس نے باری باری سب کو ان کے چائے کے کپ تھمائے۔ آخری چائے کا کپ اس نے حذیفہ کے سامنے کیا۔ پہلی بار ان دونوں کی نظریں ملی، پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی وابستگی نہیں، بس نظروں میں چنگاری تھی۔ حذیفہ نے چائے کا کپ تھاما مگر شکریہ کہنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ نہ شکرا کہیں کا، اس نے دل میں سوچا اور بالکل اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ اتفاقاً دونوں نے ایک ساتھ چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ کپ پیچھے کرتے ایک شیطانی چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دوسرے کے چہرے کے تاثرات معلوم کرنا مشکل تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے زہر پلایا گیا، جسے نہ وہ نکل سکتا تھا اور نہ اگل سکتا تھا۔ حذیفہ نے سامنے دیکھا، رابعہ کے چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی۔ نمکین چائے کا مزہ دونوں طرف چکھا گیا تھا، دونوں طرف آگ برابر کی تھی۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار وہ مسکرایا تھا اور چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور دیکھتے دیکھتے وہ پورا کپ خالی کر چکا تھا۔ یہ کیا؟ رابعہ حیران پریشان رہ گئی اور اب مسکراہٹ سامنے والے کے چہرے پر تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے نمکین چائے پینے کا موقع دیا جائے گا۔ اسے زندگی میں پہلی بار چائے اچھی لگی تھی۔ ان رس بھری آنکھوں میں حیا کھیل رہی ہے، تو زہر کے پیالوں میں قضا کھیل رہی ہے۔ جانے کا وقت قریب تھا مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوا تھا۔ وہ چائے کے بغیر اسے وہاں پر نظر نہیں آئی اور وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے باپ کے کان میں کچھ کہا جس پر تو پہلے تو انہوں نے حیرت سے دیکھا، پھر احسن صاحب سے کہا، وہ احسن بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا بچے آپس میں بات کر لیں ایک دفعہ؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی کوئی مسئلہ نہیں سلمین بیٹا، بھائی کو ٹیرس پر لے جاؤ۔ وہ جانتے تھے کہ رابعہ وہیں پر ہی ہوگی اور یقیناً وہ وہیں پر تھی۔ وہ وہاں پہنچا تو سامنے وہ تیز تیز چلتی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھو تو کتنا بدتمیز ہے، جان بوجھ کر پوری چائے پی گیا۔ کاش میں نمک کی جگہ مرچیں ڈالتی تو اسے پتہ چلتا، پڑا آیا میرا رشتہ لے کر۔ وہ خود سے ہی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ میں یہ رشتہ اپنی مرضی سے نہیں لایا، مجھے یہاں جھوٹ بول کر لایا گیا، اس نے گلا کھنکار کر کہا تو وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ میں صاف بات کہوں گی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے نظریں جھکائی۔ مجھے بھی نہیں کرنی تھی، اس نے کندھے اچکائے۔ کیا سچ میں؟ رابعہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں نے کہا نہیں کرنی تھی مگر اب کرنی ہے۔ کیا اندازے بے نیازی تھی۔ رابعہ کا دل چاہا کہ پاس پڑا گملہ اس کے سر میں دے مارے۔ کیا مطلب یہ مس رابعہ کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی یہاں آنے سے پہلے، بلکہ یہ کہوں گا کہ آپ سے ملنے سے پہلے، مگر اب شادی کرنی ہے تو آپ سے ہی کرنی ہے۔ اس تقریب پر وہ یقیناً اسے گملے سمیت پھول پیش کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ اب آپ کو مجھ سے ہی شادی کرنی ہے؟ زندگی میں پہلی بار چائے اتنی اچھی لگی ہے۔ اور کیا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رابعہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھیے محترمہ، میں ایک بڑا ہی سادہ سا بندہ ہوں جسے اپنی زندگی میں سادگی اور سکون چاہیے۔ پہلے تو مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن اب اگر گھر والے کروا رہے ہیں اور لڑکی بھی مجھے اچھی لگنے لگی ہے تو پھر شادی میں برائی ہی کیا ہے؟ حذیفہ کا یہ انداز اس کے خود کے لیے بھی نیا تھا۔ مگر میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اور اس کی وجہ؟
یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب چاہ کر بھی نہیں دے سکتی تھی۔ بس شادی نہیں کرنی مجھے، اس بار اس نے نظریں نہیں ملائی تھیں۔ محترمہ، میں نے بتایا نا کہ میں سادہ سا بندہ ہوں، بس سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ ہاں، بس کوئی وجہ ہو تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ ریلنگ سے پیچھے ہٹ چکا تھا اور اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کیا کریں گے؟ اگر آپ کی وجہ مناسب ہوئی تو میں خود انکار کروں گا، کیونکہ میرے گھر والوں کو یہی پتہ ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے کہنا۔ وجہ نہیں ہے میرے پاس، اس نے نظریں چلائیں۔ چلیں سوچ لیں، کوئی وجہ مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ وہ اتنا پراعتماد کیوں تھا؟ رابی کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اسے تو ایک نظر دیکھ کر وہ اندر چلی گئی، اور وہ حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب کو یہ ڈر تھا کہ رابی بہت غصہ کرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ چپ رہی، کہیں یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں تھی، مگر شاید ایسا نہیں تھا۔ اس کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور اس موضوع پر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے مگر گھر میں دوبارہ رشتے کی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف سے کوئی سوال و جواب ہوا۔ کیفے کے پاس کھڑی وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہی تھی جب اچانک کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی پیچھے والے کی آواز آئی۔ السلام علیکم رابل۔ آواز سنتے ہی وہ اچھلی اور ڈر کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میری جان ہی نکال دی آپ، یہاں کیسے؟ ابھی وہ پہلے صدمے سے نہیں نکلے تھی کہ سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر ایک اور صدمہ لگ گیا۔ جی میں یہاں آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ کیسے؟ اپنی گاڑی پر؟ اور کچھ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی گلاسز اتاری۔ رابی نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولی، آپ کیوں آئے ہیں؟ بتایا تو ہے محترمہ، آپ کی تلاش میں۔ ایک پل کے لیے بھی اس کی ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی۔ رابی کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ ویسے سچ بتاؤں تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ مجھے مل جائیں گی۔ آپ کی آنکھیں میں نے بہت دور سے پہچان لی تھی۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا آپ نقاب بھی کرتی۔ وہ اور بھی بہت کچھ بولنا چاہتا تھا مگر رابی نے اس کی بات درمیان میں کاٹ دی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں حذیفہ صاحب؟ آپ کا مجھ سے کیا کام ہے؟ رابی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ 2 ہفتے ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے سوچا کہ… رابی نے پھر اس کی بات کاٹی کہ میں منہ اٹھا کر یونیورسٹی ہی پہنچ جاتا ہوں، ہے نا؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ یہ کوئی پارک ہے جہاں آپ مجھ سے ملنے آ گئے؟ سمجھتے کیا ہوں خود کو؟ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ آپ کا ہونے والا شوہر؟ جواب میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں ہوئی تھی۔ رابی کو اس کی حاضر جوابی کی امید نہ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کیا اور گویا ہوئی، دیکھیے محترم۔ جی محترمہ۔ اس پر حذیفہ نے بات کاٹی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی جب اس نے کہا، میں مذاق کر رہا تھا محترمہ، ایک کام کے سلسلے میں یہاں آنا ہو۔ ہرگز امید نہیں تھی کہ راستے میں آپ نظر آ جائیں گی۔ آپ کو میرا آنا برا لگا تو اس کے لیے معذرت۔ ہاں البتہ میں ابھی جواب کے انتظار میں ہوں اور مجھے امید ہے کہ جواب میرے حق میں ہوگا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ مسکرا کر اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کا یقیناً وہاں زیادہ دیر رکنے کا ارادہ نہیں تھا۔ رابی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ بدتمیز، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ آپ کی تلاش میں آیا ہوں۔ بڑا آیا، سیر لگتا ہے مجھے یہ مرد۔ سنا تم نے؟ تیزی سے چلتے چلتے وہ ایک دم رکی۔ اوہو، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کچھ غلط تو کہا ہی نہیں، بلا وجہ ہی سب سے لڑنے لگ جاتی ہو۔ ایمن نے اسے کہا تو حیرت سے بولی، میں لڑنے لگ جاتی ہوں؟ ان کی حرکتیں نہیں دیکھی تم نے؟ کس ٹھٹائی سے کہہ رہا تھا کہ جواب مانگنے آیا، میں تو پکا پکا انکار کروں گی۔ وہ پھر تیز تیز چلنے لگی۔ یعنی پہلے تم ہاں کہنے والی تھی؟ ایمن کے سوال نے اسے پھر سے روک دیا۔ نہیں تو بھلا میں کیوں ہاں کروں گی؟ کوئی شادی وادی نہیں کرنی مجھے، کلاس کا وقت ہو رہا ہے، چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلی گئی جبکہ ایمن نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے ہوئی۔ گئے ہیں جب سے وہ اٹھ کر یہاں سے، ہے حال باہر مرا بیاں سے، میرا بیاں سے، کہے کوئی جان اتنا جانے جان سے ملو نہیں، تو گیا میں جان سے۔ وہ پورا راستہ اس رشتے کے بارے میں سوچتی رہی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حذیفہ دانیال کو سوچ رہی تھی۔ اس نے حذیفہ اور شبیر کا موازنہ کیا۔ شہر خوش شکل تھا، اس کی کافی اچھی شخصیت تھی۔ اس کے مقابلے میں حذیفہ ایک عام سی صورت کا مالک تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک پرکشش شخصیت رکھتا تھا۔ اگر کوئی اسے پہلی بار دیکھے تو نظر انداز نہ کر سکے۔ شہیر امیر گھرانے سے تھا جبکہ حذیفہ ایک اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا۔
شہر کی 7 نسلیں اس کے آباء و اجداد کی محنت کا پھل کھا سکتی تھیں، لیکن حذیفہ کو اپنی 7 نسلوں کے لیے ابھی محنت کرنا تھی۔ اسے حذیفہ اپنے ہمسفر کے طور پر بہتر لگ رہا تھا۔ کیوں؟ رابی خود بھی ایک کام سے صورت رکھتی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اسے خوبصورت بناتی تھی۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنا غصہ کرتی ہوگی یا سب سے لڑتی رہتی ہوگی۔ وہ اپنا موازنہ اب ان سے کرنے لگی۔ یہ سوچنے لگی کہ آخر ان دونوں کو اس میں کیا ہی نظر آیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے گھر پہنچائی، مگر جواب تب بھی نہ ملے۔ گھر آتے ہی امی کے کمرے میں گئی۔ امی، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ہاں کہو، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ نوین انکل کے بھتیجے کے رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے، میں انکار نہیں کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ کیسی شرط؟ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں اس سے ایک تفصیلی گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ ابو کو کیسے منانا ہے، اور وہ گفتگو ہرگز میں نہیں گھر میں نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گئی، ڈرتا کہ کہیں امی ملاقات پر ڈانٹ نہ دے یا انکار نہ کر دے۔ پیچھے زلیخا بیگم گہری سوچ میں پہنچ گئیں۔ امی نے ابو کو کیسے منایا اور ابو نے آگے کیا بات کی، اس بارے میں اسے کچھ علم نہیں، مگر ٹھیک 2 دن بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہاں ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ تمام باتیں میں تفصیل سے کر سکوں اور ان میں کوئی شک نہ رہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے میں کہ تیسرے کی مداخلت نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ کچھ اور نہ سمجھے۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا سنجیدگی تھی، جبکہ اس کے برعکس سامنے والے کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، ویٹر نے تیسرے شخص کا کردار ادا کرتے ہوئے آرڈر لکھوانے کو کہا۔ کیا کھائیں گی آپ؟ سلام کے بعد دوسرا جملہ تھا جو اس نے پوری گفتگو کے دوران کہا۔ ایک کولڈ کافی، اس نے ویٹر کی طرف دیکھ کر کہا۔ 2 کولڈ کافی کر دیں۔ شکریہ، حذیفہ نے مسکرا کر کہا، اور ویٹر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ مجھے بھی۔ حذیفہ کی بات کاٹنے کی عادت اسے سب سے بری لگتی تھی۔ اب آپ میری بات نہیں کاٹیں گے، ورنہ اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیجیے گا، سمجھے؟ اس نے خاصا زور دے کر کہا تو وہ بس اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلا سکا۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی تھی، اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ میں نے اپنے ارد گرد بہت سی ناکام شادیاں دیکھی ہیں، اس لیے مجھے شادی محبت وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ سے شادی کی وجہ میرے باپ کی خوشی ہے، مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ وہ رکی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس انسان کو کس بات کی اتنی خوشی تھی؟ میں کم از کم 2 سے 3 سال تک فیملی پلان کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ ان 2 سے 3 سالوں میں اپنا ماسٹرز مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ شادی کے بعد جب تک میرا دل چاہے گا میں جاب کروں گی۔ گھر کے کام میں مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں، میں اچھا کھانا بنا لیتی ہوں۔ اپنے پورے خاندان میں لڑاکی کے نام سے مشہور ہوں۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے، مگر وہ غصہ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی غصے کا شوقین نہیں ہوتا۔ میں اپنے معاملات میں دوسروں کی مداخلت برداشت نہیں کرتی، اور نہ ہی میں کسی کو اس چیز کی اجازت دیتی ہوں کہ وہ مجھ پر اپنا حکم چلائے۔ مزید کچھ کہتے ہوئے وہ رکی۔ ویٹر ان کی کافی لا چکا تھا۔ حذیفہ نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور آہستہ آواز میں اس سے کچھ کہا جو رابعہ نہ سن سکی۔ ویٹر کے جاتے ہی حذیفہ صاحب کی پوری توجہ دوبارہ سے رابعہ کی طرف ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی تقریر جاری کر سکتی ہیں۔ مجھے اپنے گھر میں غصے والا مرد نہیں چاہیے، اور نہ بات بات پر چیخنے چلانے والا اور تانے دینے والا۔ مجھے ایسا ہمسفر چاہیے جو میری بات کو کہے بغیر سمجھ جائے، جو مجھے غصے کرنے کا موقع نہ دے۔ مجھے سوائے ایک پرسکون ماحول کے کچھ نہیں چاہیے۔ بس یہی سب کرنا تھا۔ بول بول کر اس کا گلا خشک ہو گیا تو اس نے نقاب ذرا سا اوپر کر کے کولڈ کافی کا گھونٹ بھرا۔ دونوں طرف 2-3 منٹ کے لیے خاموشی رہی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہا تو اسے لگا شاید اسے کوئی بات بری لگا، مگر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ایسا کچھ نہیں لگا تھا۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ ہوش میں آ۔ آپ بولتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے۔ جی؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے نہیں کہنے کو۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے بھی اپنے گھر میں سکون چاہیے۔ میں گھر بہت دیر سے آتا ہوں کیونکہ گھر آ کر کوئی نئی پریشانی ہی سننے کو ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آفس میں کام کر رہا ہوں تو مجھے گھر جانے کی جلدی ہو، یہ احساس ہو کہ گھر جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا، میری بیوی خوشی سے میرا انتظار کر رہی ہوگی، نہ کہ کوئی نئی ٹینشن سنانے کھڑی ہو۔ اب آپ بتائیں آپ کو اور کیا چاہیے؟ اس کے لہجے میں بہت سکون اور اطمینان تھا۔ پہلی بار کوئی مرد بات کرتے ہوئے اسے اچھا لگا تھا۔ اور ہاں، میں جہیز کے حق میں بالکل بھی نہیں۔
اس نے تنبیہ کی تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ مجھے آپ سے آپ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے محترمہ، باقی میں اپنا کمرہ سیٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں اور میں نے پورا پلان بھی کر لیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ساری چیزیں اپنی پسند سے لیں۔ لیکن میں نے کمرہ نہیں دیکھا ہوا، تو پھر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے سیٹ ہوگا سب؟ وہ الجھی اور اس کے الجھنے پر وہ پھر سے ہنسا۔ یعنی آپ راضی ہیں؟ وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی، یہ بات تو میں نے کل ہی امی کو بتا دی تھی، مگر یہ ملاقات ضروری تھی۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھی، نقاب کی سہولت موجود تھی اس لیے وہ مسکراہٹ چھپا گئی۔ کافی کیسی ہے؟ رابی نے بات بدلی۔ مزیدار ہے۔ اس کی مسکراہٹ اس بار کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسے کولڈ کافی سخت ناپسند تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتے ویٹر بل لے آیا۔ حذیفہ نے کمال مہارت سے ویٹر کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کر اسے ٹیبل سے دور لے گیا۔ رابی بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تو بل آدھا کرنے والی تھی۔ شادی کی تاریخ رابیل کے فائنل پیپرز کے بعد رکھی گئی، مگر وہ عجیب پھنس گئی تھی۔ ایک طرف ڈگری کے آخری امتحان تو دوسری طرف زندگی کا نیا امتحان۔ وہ پورا مہینہ تیاریوں میں الجھی رہی۔ آخری پیپر دیکھ کر وہ گھر پہنچی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ بالآخر ایک باب مکمل ہوا۔ آنکھیں بند کیے وہ بستر پر چت لیٹی تھی جب اچانک موبائل پر میسج آیا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر پھر اس نے ہاتھ مار کر موبائل اٹھایا۔ سامنے ایک انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ اب یہ کون ہے؟ اس نے میسج کھولا۔ امتحانات سے آزادی مبارک محترمہ۔ یہ میسج دیکھ کر ہی اسے پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ حذیفہ دانیال کے علاوہ اسے محترمہ کہہ کر کوئی نہیں پکارتا تھا۔ اس نے شکریہ کا جواب دے کر موبائل بند کر دیا۔ میسج کی آواز دوبارہ آئی۔ نہ جانے کیوں اس بار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اگر آپ مصروف نہ ہوں تو کل شاپنگ کرنے چلیں؟ سامنے سے میسج آیا۔ مطلب میں کل گجرات آ رہا ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ شادی کی شاپنگ کر لوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اس نے ساتھ میں ڈر کر دور جانے والا اسٹیکر بھیجا۔ امی ابو سے پوچھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ان سے تو میں پوچھ چکا۔ اس بار اس نے اترانے والا اسٹیکر بھیجا تو وہ ہنس دی۔ وقت بتا دیجیے گا، میں تیار رہوں گی۔ اس نے وہی اسٹیکر اسے دوبارہ بھیجا۔ میری اتنی مجال کہ میں وقت بتاؤں، آپ حکم کریں کس وقت بندہ حاضر ہو۔ ٹھیک ہے، صبح 9 بجے تک آ جائے۔ اس نے میزنی ہنسی والا اسٹیکر بھیجا۔ بندہ حاضر ہوگا۔ اس نے احترامت جھکنے والا اسٹیکر بھیجا۔ رابی نے ہنستے ہوئے موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور کل جانے کی تیاری کرنے لگی۔ امی، حذیفہ کا میسج آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ کل وہ گجرات آ رہا ہے تو اس سے میرے ساتھ شاپنگ کرنی ہے، چلی جاؤں کیا؟ پوری تیاری کرنے کے بعد وہ اب اجازت لے رہی تھی۔ ہونے والے شوہر کا نام تمیز سے لو، اور ہاں چلی جانا۔ اس کا فون آیا تھا تمہارے ابو کو، کہہ رہا تھا صبح سویرے ہی آ جائے گا، وقت پر تیار رہنا۔ وہ سبزیاں کاٹتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، جب شوہر ہو جائے گا تو تمیز سے بھی بلا لوں گی، لیکن شاپنگ کیا کروں؟ وہ پاس بیٹھ کر سبزیاں کٹوانے میں مدد کرنے لگی۔ تمہارے ابو تو کہہ رہے تھے کہ فرنیچر وغیرہ لینا چاہ رہا ہے وہ، اس نے جہیز وغیرہ لینے سے منع کر دیا۔ تمہارے ابو نے تو اتنا کچھ سوچا ہوا تھا مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم بات کرو اس سے، شاید تمہاری بات مان لے۔ انہوں نے یوں پریشانی سے کہا کہ اگر وہ جیسے نہ جہیز لے گا تو جانے کیا ہو جائے گا۔ امی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ویسے بھی میری آج پہلی بار ہی بات ہوئی ہے، اور پھر میں اس سے ایسی بات کیوں کروں جس کے حق میں خود نہیں۔ اس نے سبزیاں سائڈ پر رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، کہیں یہ پٹی تم نے تو نہیں پڑھائی؟ اپنی اولاد سے تو ہر کوئی اچھی طرح واقف ہوتا ہے، مگر وہ رابی تھی کون جو بات مان جائے۔ امی، میری اس سے بات ہی کب ہوتی ہے جو میں اسے ایسی ویسی پٹیاں پڑھاؤں گی؟ کل آئے گا تو خود ہی پوچھ لیجیے گا اپنے راش دلارے داماد سے۔ ماں کے سامنے اتنی زبان چلاتی ہوں، آگے جا کر پتہ نہیں کیا کرو گی۔ رابی، میں تمہیں بتا رہی ہوں، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے اور اسے تمیز سے مخاطب کرو۔ انہوں نے آخری بار تنبیہ کی تو وہ منہ بناتی کچن سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے زلیخا بیگم اس کے کم زبان چلانے کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ اگلے روز وہ صبح ٹھیک 9 بجے آیا تھا۔ رابی کو ساتھ لے کر وہ شہر کی ہر بڑی سے بڑی فرنیچر کی دکان پر گیا۔ اسے ایک چیز رابی سے پوچھ کر کنفرم کیا اور پھر ان کا آرڈر دے کر وہ اندرون شہر واپس آ گئے جہاں سے انہیں اور بھی چیزیں خریدنا تھیں۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھی تھی کچھ گمسم سے تھی۔ نہیں کچھ نہیں، بس ویسی، اس نے بات ٹالی۔ کچھ تو ہے محترمہ، کیا کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ واپس چلے چلتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اور وہ کیا؟ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آج کی ساری توجہ برابر کی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے توجہ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی عید کے بعد ہوتی، مطلب
منگنی پہلے ہو جاتی اور شادی عید کے بعد۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہی تھی اور اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر وہ نہیں سمجھا تھا۔ میں سچ میں نہیں سمجھا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ دیکھیں، عید سے پہلے منگنی ہو تو عید پر عید آتی ہے نا۔ میری تو منگنی بھی نہیں ہوئی، سیدھی شادی رکھ دی، اور وہ بھی عید کے اتنے دن بعد۔ اس کا یہ تک سنتے ہی حذیفہ زور سے ہنسا۔ یعنی آپ کو صرف سال کی عید ہی چاہیے؟ جی، مگر اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ رابی نے شریر برا بنایا تو وہ ہنسی دبائے بولا، آپ فکر مت کریں، آپ کے تمام شوق پورے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سسرال کی عیدی آپ کو شادی کے بعد بھی مل جائے گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور رابی پھر الجھ گئی۔ یہ آدمی ہمیشہ الٹی ہی بات کرتا ہے، شادی کے بعد کیسے ملے گی؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ یہ کام آپ غلام پر چھوڑ دیں، حذیفہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تو رابی مسکرا دی۔ یہ انسان اتنا اچھا ہے یا اداکاری کرتا ہے؟ نگاہیں برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ شادی میں ابھی 2-3 ہفتے باقی تھے۔ تیاریاں تقریباً مکمل تھیں، مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی چیز کم لگتی تھی۔ ایسے میں رابیل اور سینی پچھلے صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، جب سینی نے اچانک سے کہا، تم نے شہیر احمد کو انکار کیوں کیا تھا؟ اس کے اس اچانک سوال پر رابی گڑبڑائی۔ کون شہیر احمد؟ اس نے نظریں چرائیں۔ جس دن کیفے میں بیٹھ کر وہ تم سے اظہار محبت کر رہا تھا نا، میں وہیں تمہارے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ سینی نے یوں بتایا جیسے کوئی بہت ثواب کا کام ہو۔ تو میری جاسوسی کرتی ہو؟ رابی نے اسے کندھے پر چٹکی کاٹی تو وہ کراہ کر رہ گی۔ اف ذلیل، مجھے کوئی شوق نہیں تمہاری جاسوسی کرنے کا۔ وہ تو میں وہاں پہلے سے ہی بیٹھی تھی، مگر شاید تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا، تو میں نے سب سن لیا۔ ویسے تم نے بیچارے کا دل توڑا تھا۔ تم نے حذیفہ بھائی کو ہی کیوں چنا؟ شہیر برا تو نہیں تھا؟ رابی نے اسے گھورا مگر پھر کہا، شہیر بہت اچھا ہوگا، مگر وہ حذیفہ دانیال نہیں، یا یہ کہو کہ وہ ویسا نہیں جیسا ہم سفر مجھے چاہیے۔ رابی نے سردہ بھری، تو پھر کیسا ہم سفر چاہیے تھا؟ سینی نے تجسس سے پوچھا، شاید حذیفہ صاحب، یا شاید پتہ نہیں بھائی، بس شہیر جیسا نہیں چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلائی۔ تو بہن وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا چاہیے تھا اور حذیفہ بھائی کیوں؟ دیکھو، حذیفہ شہیر سے بہت بعد میں آیا، مگر اس کے باوجود میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسا ہم سفر چاہیے تھا، لیکن یہ ضرور جان گئی ہوں کہ اسے حذیفہ جیسا بہادر ہونا چاہیے تھا۔ مطلب؟ سینی نے اس کی بات کاٹی تو اس نے گھورا۔ بولنے دو گی تو بتاؤں گی نا۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ خیر، دیکھو، شہیر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر آ سکتا۔ اس کا پروپوزل بہت ڈرا سہما سا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بلا بلا۔ مجھے ایسے قصے ٹپیٹڈ ڈائلاگس بالکل پسند نہیں۔ ہاں، اس کے برعکس حذیفہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے مجھے پوری ایک وجہ دی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے اپنی ہر حرکت سے باور کروایا کہ مجھے اس سے شادی کیوں کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے کہ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ زینی کی طرف مڑی تو اس نے کندھے اچکائے۔ جس دن وہ پہلی دفعہ آئے تھے نا، تو اس کی بہن کیسے اپنے بھائی کی تعریف ہی کر رہی تھی اور اس کی پسند ناپسند بتا رہی تھی۔ ہاں، ایسا ہی تھا، سینی نے تائید کی۔ ہاں تو پھر بس اس کی ناپسند چیزیں میں کیفین سب سے اول تھی، یعنی وہ چائے کافی وغیرہ نہیں پسند کرتا۔ قصہ سناتے ہوئے رابی کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ ہاں تو چائے تو وہ پھر بھی کپ پورا پی گئے تھے۔ اس نے آنکھیں گھمائی تو رابی ہنس دی۔ یہی تو، میں نے اس کے کپ میں زیادہ چائے ڈالی تھی، اور پتہ ہے کیا، میں نے پورے 2 چائے کے چمچ بھر کر اس میں نمک ڈالا تھا۔ وہ قصہ یاد کر کے اسے بہت لطف آیا، مگر زینی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کتنے ذلیل ہو تم رابی، اور دیکھو تو بیچارہ پورا کپ پی گئے۔ اللہ، رابی تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اسے تو ہول اٹھنے لگیں گے کہ آخر ایسے اتنی نمکین چائے پی گیا۔ دیکھو، میں نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی تھی، اور اسے بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی، اور اگر وہ چاہتا تو وہ سب کو بتاتا اور چلا جاتا، مگر اس کے باوجود اس نے پوری چائے پی اور مجھ سے ملنے کا مطالبہ بھی کیا۔ اور مجھ سے مل کر اس نے کہا کہ وہ پہلے تو شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے مجھ سے ہی شادی کرنی۔ اور یقین کرو، مجھے لگا تھا کہ شاید نمک سے کوئی نشہ چڑھ جاتا ہے انسان کو، اسی لیے وہ ایسی بات کر رہا ہے، مگر وہ سچ میں سنجیدہ تھا۔ عجیب مسکراتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا بھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ آگے سے کہنے لگا وجہ، اور زینی میرے پاس کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اسے پورا قصہ سنا رہی تھی، اور زینب بی بی تو گویا صدمے میں ہی چلی گئی تھی۔ تو کیا نام دوں میں اسے؟ نمکین نش؟ توبہ!
सनी ने बुरा सा मुंह बनाया तो राबी मज़ीद हंसने लगी। चलो तुम अभी यही किस्सा हज़म करो, क्योंकि दूसरे वाला भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। वो उठकर जाने लगी कि सैनी ने इसे खींचकर वापस बैठाया। कौन सा दूसरा किस्सा? उस दिन जब रेस्टोरेंट में मिलने गई थी ना, तो रहने दो यार, सारी बातें नहीं बताऊंगी। वो फिर उठने लगी तो सैनी ने इस बार उससे ज़ोर से उसका बाजू दबोचा और धमकी दी, तुमने पूरा किस्सा ना सुना तो अम्मी को बता दूंगी। अच्छा अच्छा बता रही हूँ, मरने क्यों लग जाती। सुनो, अब रेस्टोरेंट में वेटर ऑर्डर लेने आया तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, और उसने भी वही की, और बकौल उसकी बहन की। उसे कोल्ड कॉफ़ी सख्त नापसंद है। राबी ने फातिहाना अंदाज में कंधे उचकर और जैनी हैरत के मारे उसे देखेगी। यानी वो बंदा तुम्हारी खातिर दोबारा अपनी नापसंद चीज़ें पी गया? कहाँ से मिलते हैं ऐसे लड़के? पता नहीं, मुझे तो ये अपनी तर्ज का एक ही मालूम हुआ है। वह रुकी। तुम्हें तो पता है सैनी, मैं अपनी नापसंदीदा चीज़ों की तरफ देखती भी नहीं, और ये इंसान अपनी नापसंदीदा चीज़ें सिर्फ मेरी खातिर पी गया। जो इंसान मेरे लिए जहर पी सकता है, जो मेरी पसंद को अहमियत देता है, इस इंसान को मैं कैसे न चुनती। सोच रही हूँ, अगर इसने मुस्तक़बिल करीब में मुझसे इस बात का बदला लिया और मुझे मेरी नापसंदीदा चीज़ें खानी पड़ी, तो मैं क्या करूँगी। वो उदास हुई तो सैनी मुस्कुराई। जो इंसान तुम्हारी पसंद को अहमियत देता है, वो तुम पर अपनी पसंद कभी नहीं मसलत करेगा राबी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन हुज़ैफ़ा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उसकी बात सुनकर पहले तो वो मुस्कुराई, फिर कुछ सोचकर उसे धक्का दिया। चलो हटो, अब इतनी सी बात पर मैं उसकी मोहब्बत पर यकीन ले आऊँ। ये कहती वो वहाँ से चली गई। ये भी अपनी तर्ज की एक ही है, जलील। सैनी बड़बड़ाई मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गई।